درختاں پھر ہرا نہیں ہونا، وہ سکیا درختاں پھر ہرا نہیں ہونا، تے ان ہریاں بھی سک جانا، او مویا پدیا یار مڑ نہیں آنا، تے اسا زندیاں بھی ٹر جانا، او مویا بندیا یار مڑے نہیں آنا، تے اسا زندیاں بھی مر جانا۔ عزیزان گرامی کا مرے تو اس حالت میں مرے کہ سر سجدے میں ہو، کہاں ہو؟ بولو نا۔ دیکھیں نا اقبال جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا، ایک گال اور آج ہم کسی کو کہیں نا یار سیدھی وہ بات اقبال پہ، وہ جی تکو نا جی مولوی صاحب اقبال نے داڑھی نہیں سی تو سانسا کی بھی آخنے، اقبال کی اگر داڑھی نہیں تھی تو اقبال کے پاس عمل بہت سارا تھا، اور یاد رکھیں یہ داڑھی اقبال کی سنت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم یہ کہ اس کی داڑھی نہیں تھی نا، اقبال کی سنت تو نہیں ہے نا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن اقبال جب نماز میں کھڑا ہوتا، بولو نا قرآن تو پڑھنے آنا، ایک کئی موڑی انکاری ہیں قرآن تو پڑھنے آنا، قرآن پھسی کے چھیا تو ساری کھڑی ہوئی گجنے ہیں، آج تو پڑھنی پیسے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسانے ہیں کہ پتہ نہیں کتا پھسی گئے آج، بعض لوگوں کی عادت یہ ہے پتہ پھسی گئے مکان مولوی اور جی سن جان چھوٹا ہے نکلی آئے تو مسجد کے تھانہ سمجھنے ہیں، لیکن اقبال کو اپنے ساتھ ملانے والوں، اقبال تو وہ تھا کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا تو قیام بڑا لمبا، قیام بہت لمبا، رکوع بھی بڑا لمبا، سجدہ بھی بڑا لمبا۔ کسی نے کہا اقبال جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بڑی دیر تک تو قیام میں کھڑا رہتا ہے، بڑی دیر تک رکوع میں جاتا ہے، بڑی دیر تک تو سجدے میں رہتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا تھا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا کام تھا رکوع سے، کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا نماز میں۔ پھر آگے فرمایا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ عزیزان گرامی کا ہمارا سجدہ وہ سجدہ ہونا چاہیے۔ ارے مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا تھا علی جب تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے، نماز کے اندر اللہ نے 2 سجدے رکھے کیوں ہیں؟ قربان جو مولا علی نے فرمایا پوچھنے والے تجھے بتا دینا چاہتا ہوں ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں؟ فرمایا جب علی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد رکوع کر لینے کے بعد جب علی سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت تک علی سجدے میں جاتا نہیں جب تک سجدے والے کو علی دیکھ نہ لے، جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں سجدہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ اتنا پختہ ایمان تھا، اتنا پختہ عقیدہ تھا کہ حالت نماز میں کھڑا ہوگا تو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضور نے ایسے تو نہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے۔ ہم اگر صحیح خشوع اور خضوع میں ڈوب کر نماز پڑھیں ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ یہ نماز ہمیں خدا تک ضرور پہنچا دیتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں
نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن غلطی کرتے ہیں. غلطی کہاں کرتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا، مسئلتاً بات فقہی حوالے سے دو سجدے، چاہے دیکھیں فرض پڑھ رکھے ہیں پھر بھی ہر رکعت میں دو سجدے، سنتے پڑھ رکھے ہیں تو پھر بھی ہر رکعت میں دو سجدے، وتر پڑھ رکھے ہیں تو پھر بھی ہر رکعت میں دو سجدے، نفل پڑھ رکھے ہیں تو پھر بھی ہر سجدے میں ہر رکعت میں دو سجدے. لیکن دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے، کیا ہے وقفہ؟ یہ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے، اس کا مسئلہ بھی آج سماعت فرما لیں. اتنا ہونا چاہیے کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، یا وہ وقفہ 3 سیکنڈ کے برابر ہونا چاہیے. کتنے سیکنڈ کے برابر؟ آسانی حالت کا اللہ اکبر اللہ اکبر. ای اساں گیر لایا ہونا تراویاں وچ، 1.5 منٹ بعد تراوی شروع ہوئی گئے نہ میں رکوع کا پتہ نہ کیا پڑھنا پیا. اللہ اکبر. خدا کے بندے قرآن پڑھ اس انداز میں، جو پیچھے قرآن سننے کے لیے کھڑے ان کو کچھ سمجھ بھی آئے. پھر ہمارا رکوع بھی اتنا جلدی، سجدہ بھی اتنا جلدی. ٹھیک ہے احباب ذوالفقار، ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں. کون ہیں؟ بولو نام. سنی، حنفی، بریلوی. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث جب تراوی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اصلی تراوی اگر 8 بجے شروع ہونی تو 9 بجے گھر ہونے ہیں. وہ لوگ اگر 8 بجے شروع کرنے نا تو راتی 1 بجے گچھی انہوں نے تراوی ختم ہونی اور 2 بھی بجی گچھی. ہر 4 رکعت کے بعد جو انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، وہ جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں اس کا ترجمہ بھی سناتے ہیں، تفسیر بھی سناتے ہیں. اصل آنے مولوی جی مکاؤ کمے کی جان چھڑاؤ، گل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو احباب دین کو بوجھ نہ سمجھیں، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں. میں بھی تساں میں جدا کوئی نہ، میں بھی تیسا زمرے چاہیے چنانا. اساں پڑھانے والے ہیں، تساں پڑھنے والے ہو، فرق اتنا ہے. ٹھیک ہے. اسا اگر تیز گیر نہ لئیے تو تساں نہ بھی اعتراض نہ ہوئے. ٹھیک آنا غلط آنا، غلطی تا امام نہیں ہے نا. غلطی کس نہیں ہے؟ امام نے. مقتدی بیچارے نے کیا غلطی ہے؟ پھر امام نہ حق بننا مقتدیاں کی اے مسائل دسنا کہ 2 رکعت کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 3 سیکنڈ کے برابر ہونا چاہیے اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. پھر ایمان نہ دسو اگر واجب رہی گچھا ہے تو واجب رہی گچھا ہے تو حکم شرع کیا کہ سجدہ صاحب کرو. اگر سجدہ صاحب بھی نہ کرنے تو نماز ہوئی کیسی؟ بولو نا، نہیں ہونی. جو نماز ہونی کوئی نہیں، پھر اسا کس رہا کیا جائے؟ اسا نمازی بھی ہیں بھئی، یعنی سرہ پر پار لانے نہیں گالی. اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے کہ ہمیں سجدے میں بھی سکون ملے، ہمیں رکوع میں بھی سکون ملے، ہمیں قیام میں بھی سکون کی دولت اللہ پاک عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی کا عرض کر رہا ہوں کہ اہل جنت اور اہل جہنم دنیا میں بھی برابر نہیں ہیں، مرتے وقت بھی برابر نہیں ہیں، اور قبر میں رکھ دیے جائیں تو پھر بھی برابر نہیں ہے. پھر بھی برابر نہیں ہے. اب قبریں دونوں کی ایک جیسی ہیں پر برابر کیوں نہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے، شرح مشکات باب عذاب القبر الفصل الاول، پہلی حدیث اور جلد نمبر 1، جس کو لکھنے والے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. شرح مشکات جلد نمبر 1، باب عذاب القبر الفصل الاول، پہلی حدیث. راوی کون ہے؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ. بڑا جاندار یہ ماشاءاللہ راوی ہے. احباب ابو ہریرہ کون ہے؟ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر جنہوں نے سب سے زیادہ میرے آقا کے فرامین کو روایت کرنے کا جن کو شرف ملا ہے، اس شخصیت کا نام جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جب مومن مر جاتا ہے. کون مر جاتا ہے؟ مومن. مومن کون ہے؟ اب جہاں سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ بولو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم یہ کہیں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اور ہم یہ کہیں جی ہم مومن بھی ہیں. بات میری نہیں ہے، میں شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا. لیکن عزیزان گرامی ہر کلمہ گو مسلمان تو ہے پر مومن نہیں ہے. مومن ہے، یہ بڑی عام بات ہے، یہ معمولی بات نہیں. مسلمان تو ہیں پر مومن نہیں ہے. ہمیں کوئی بے ایمان کہے سر پھاڑ دیں گے، تو کون ہوتا ہے بے ایمان کہنے والا؟ لیکن بات میری نہیں. تفسیر روح البیان جس کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، حقیقی رائٹر تھے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اس کا جو
دوسرا نام ہے فیوض الرحمن، 12 جلدیں میرے پاس موجود ہیں. لکھنے والے حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب جو شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے. آپ نے ایک کتاب نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 7,500 کے لگ بھگ کتاب لکھی ہے. جو 20ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے لکھا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے، اور وہ فرق یوں بیان کیا. آپ لکھتے ہیں مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ زمینیں بنانے والا تو، آسمان بنانے والا تو، چاند بنانے والا تو، سورج بنانے والا تو، ستارے بنانے والا تو، عرش بنانے والا تو، قلم بنانے والا تو، جنت بنانے والا تو، جہنم کو بنانے والا تو، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا تو. مسلمان وہ جو اللہ کو مانے. لکھتے ہیں مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ، بولو نا، مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اب اللہ کی ماننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھ، ایسا پڑھنے ہی کوئی نہ. اللہ نے فرمایا روزہ رکھ، ایسا رکھنا ہی کوئی نہ. اللہ نے فرمایا زکات دے، ماڑی سمیت زکات دینا ہی کوئی نہیں. ٹھیک آنا غلط آنا. بینک وچ پیسے رکھے ہوئے، اچھا جی نال کچھ پوچھنے ہے مینیجر کو، بندہ آیا جی اس باری کتنے پیسے لگے، اس باری ریٹ کٹ سا ویسے بھی سارے کے پتہ ہے، ساریاں کن چاہی کہندے نا. چنگی گل ہے پر کن جانے ہاں. پچھلے سال لاکھ روپے کے ساتھ 22,000 روپیہ ملتا تھا. ٹیکس وغیرہ کاٹ کے نا تو تقریباً، یہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 14-15 ہزار روپیہ لاکھ کے ساتھ ملتا ہے. تو اس دفعہ ریٹ بڑے ڈاؤن تھے. تھوڑا پرافٹ لگا، میں جی منی گیا پرافٹ کھانے ہو جی کیا نہیں سے پتہ گزارا کرنا پیا. 6 سال ہوئی کہ گھر بیٹھا تھا، پیسے جمائے تو 6 مہینے تو بعد کڑھائی تو میں گزارا کرنا. میں یہ حضور اے سود آ، اے اساں واسطے کھانا حرام آ، اساں واسطے کھانا حرام ہے. میں تو سب گزارا کرنا جی کیا کریے، پیسے تو ساڑے نا. میں خون اس وچ میں کیس نال بحث کراں، بینک وچ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ 10 لاکھ میں نے جمع کروایا ہوا ہے، 6 مہینے کے بعد مجھے اگر 6,000 روپیہ پر لاکھ کے حساب سے ملے تو 60,000 روپیہ 6 مہینے کا مل جائے گا. تھوڑی بہت مزدوری کروں گا، گھر کے اخراجات چلتے ہیں. لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے 1 روپیہ بھی سود کا کھایا اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا. اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. تو حباب عرض کر رہا ہوں یعنی زکات ہمارے سمیت اساں کوئی نہ دینے، سب استطاعت آج پھر بھی نہ کرنے، جھوٹ غیبت بدکاریاں، مطلب ہے دنیا نہ چکر فریب اساں مسلمانوں وچ موجود آ. پھر بھی آنے آ اساں کہ کوئی بے ایمان نہ ہے. آخنے کہ نہ آخنے بولو نا. تو کوئی کمیاں پیشیاں ماڑے وچ بھی ہوئی سکنیاں نا. میں ہاں جی میں بو پاک صاف ہاں تو میں بو پہنچیا بندہ نہیں، کمی پیشی ہر بندے وچ ہونے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کمی پیشی کو دور کرنا چاہیے. ہمیں صحیح مومن بن کے زندگی گزارنی چاہیے. جب مومن بن کے زندگی گزاریں گے نا تو پھر جب قبر میں رکھ دیا جائے گا کوئی اے نہیں آنکھیں لگا کہ اے مریا ہوا. اقبال نے کہا تھا کون کہتا ہے مومن مر گئے، اقبال اے نہیں ہے کون کہتا ہے مسلمان مر گئے، نہیں، اقبال نے کہا تھا کون کہتا ہے مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. قید خانہ ہے، آخرت جنت. لیکن دنیا کافر کے لیے جنت ہے، آخرت قید خانہ ہے. تو عزیزان گرامی کہتے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جب مومن مر جاتا ہے جی یا رسول اللہ، فرمایا اس کو غسل دے دیا جاتا ہے. کیا دے دیا جاتا ہے؟ غسل. اب غسل دے کون؟ پھر تو سوال پیدا ہونا، ابار مری گئے غسل کون دے؟ پتر. کون دے؟ پتر. اگر جوان بالغ وہ مرے ہوئے باپ کو غسل، بولو نا. اے جڑے ایسا بڑے بڑے پیتے چاہے نا اے تو کون اے جی کتنی آنا جی 50,000 نا جی، اے 60,000 نا جی، اے پتہ نہیں آئی فون آ جی ہاشمی جی 4 لکھا نا. اس کی اگلا سے دنیا کی ہر چیز یہ ہمیں بتاتا ہے. اس کو بھی آپ نیٹ کھولیں جی وہاں پہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، پوری ڈکشنری آپ کے سامنے آ جائے گی. بجائے ہم وہ پھب جی کھیلنے کے اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں اسی کے اوپر کہ میت کو غسل کیسے دیا جا رہا ہے، تو اگر ہم یہاں سے سیکھ کر اگر اپنے مرے ہوئے باپ کو غسل دیں گے تو ایمان سے یہ بتائیں خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، ابا جی کی روح بھی راضی ہوگی. وہاں ہم کیا کرتے ہیں، پاس نہیں جاتے. ہاشمی جی مجھے ڈر لگنا ابا اٹھی تو مارن کوئی نہ. ایک بندہ قبرستان پر گزرنا پیا ہمارے نال، ایک ٹائم ایسا میں بھی پیچھے موڑی تکنا ان سا
بچپنا سار خوف ہونا حضور اویت نہیں فرمایا قبرستان گچھو موت یاد آسی حضور تے سچ فرمایا اے نواں نواں بندہ جدو دفنانے آنا تے قبرستان پر گزرنے آ تے دل ایک باری چھکن ہونا کہ نہیں چنگا بھی بندہ ماشاءاللہ دلیر بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی دل ایک دفعہ گھبرانا جی گل تو تساں ٹھیک ہے جی پر میں کس ہاتھ لاؤں جی ساری زندگی ابے نے کھانا رہے ہیں ابے نے کی چومنا رہے ہیں ابے نے کی ہاتھ لانا رہے ہیں آج ابے نے بدن وچ روح نکلے گی علی نہیں سکنے علی نہیں سکنے بدن وچ روح ہی کوئی نہیں آج بالکل ٹھوس پھٹے کے اوپر پڑے ہوئے اور تو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا احباب باپ مر جائے بیٹے کا حق بنتا ہے اس کو غسل خود دے بیٹے کو بیٹا اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے کفنائے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اور یاد رکھیں یہی حکم شرع ماں کے لیے بھی ہے کس کے لیے بھی ہے ماں کے لیے بھی یعنی ماں کو وہ بندے ماں کو قبر میں اتار سکتے ہیں جو ماں کے محرم رشتوں میں آتے ہیں کس میں آتے ہیں محرم رشتوں میں کیڑا رشتہ ہے بھتیجے نہ رشتہ محرم بانجے نہ رشتہ محرم پترا نہ رشتہ محرم پراؤ نہ رشتہ محرم دیور نا محرم جیٹھ نا محرم دیور نہیں لائی سکنا یاد رکھو سے سمپل دسنا یا کہ محرم اور نا محرم نے تعریف کیا ہی محرم اور نا محرم او رشتے محرم او رشتے نا محرم ہے کہ جنہاں نہ نکاح کرنا جائزہ کرنا جائزہ پرا فوت ہوئی گچھ ہے عدت پوری ہونے کے بعد اگر دیورہ تو پراؤنی بیوی دیورہ نکاح کری سکنی کہ نہیں تو پھر دیور کیا نا محرم تھیا کہ نہیں جیٹ نا محرم ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عزیزان گرامی کا ان چیزوں کی کمی ہے اور بہت بڑی کمی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کسی کی ماں مر جائے بیٹوں کو تو ہم نے جنازے میں جکڑا ہوتا ہے کے لے کے جا رہے ہیں اور خدا کے بندوں یہ کیا ہو رہا ہے ہماری شریعت کے ساتھ بیٹے کا حق بنتا ہے پھر نا محرم تو وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہماری مجبوری ہے مجبوری اس طرح کی بن گئی ہے کہ جب تک ہم جفی نہ لگائیں جب تک جنازے کے اندر اس کو منہ نہ دکھائیں ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے میں تیرے ماں کے جنازے میں آیا تھا تیرے باپ کے جنازے میں آیا تھا عزیزان گرامی قدر اگر آپ نے حق ادائی کرنا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے باپ کا جنازہ پڑھے یا ماں کا جنازہ پڑھے بھائی کا جنازہ پڑھے بہن کا جنازہ پڑھے اللہ اس کو ایک قرات کے برابر ثواب دے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم تدفین تک کھڑے رہو گے تو اللہ پاک تمہیں 2 قرات کے برابر ثواب دیں گے یا رسول اللہ قرات سے مراد کیا ہے میرے نبی نے فرمایا 1 قرات اودھ پہاڑ جتنا ہے 2 قرات یعنی 2 اودھ پہاڑ کے برابر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا تو عزیزان گرامی قدر جب مومن مر جاتا ہے گھر والے غسل دے دیتے ہیں کفنا دیتے ہیں جنازہ پڑھ لیتے ہیں قبر میں دفنا دیتے ہیں مٹی ڈال کے پلٹ کے واپس آتے ہیں میرے نبی نے فرمایا قبر کو چیرتے چیرتے زمین کو چیرتے چیرتے 2 فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر سوال کرتے ہیں ماں ربو کا تیرا رب کون ہے جواب دیتے ہیں ربی اللہ دوسرا رب جو سوال ہوتا ہے ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے دین علیہ السلام تیسرا سوال ہوتا ہے ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل یہ ہستی جو تیرے سامنے تشریف فرمائے ان کے بارے میں ایمان عقیدہ کیا ہے تو بندہ مومن جواب دیتے ہیں ھذہ عبد اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ جب بندہ مومن قبر میں حضور کو پہچان لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اس کے لیے قبر نہیں بلکہ پہچانے مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے میں اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا رہا ہوں لیکن جہنمی ہر جواب میں کہتا ہے سوال میں جواب کے اندر کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتے ہیں فرمایا اہل جنت اور اہل جہنم قبر میں بھی برابر نہیں ہیں قبر میں برابر اس لیے نہیں کہ قبر جنتی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنمی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے باتیں بے شمار تھیں اور وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت بھی نہیں رکھتا ہے جنازے کی وجہ سے بامر مجبوری ابھی انشاءاللہ ختم پاک اور ختم پاک کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
جہاں سے یہ بزرگ جوان بچے ہماری مائیں بہنیں چل کے آئی ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پر ڈھیروں نیکیاں عطا فرما۔ اللہ مرحوم و مغفور جناب غلام مرتضیٰ صاحب، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ عرفہ اور بالا مقام عطا فرما۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔